فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراساتهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل عليهم الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلى ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها تقول آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظرون إنا منتظرون اصبروا إن الذين فرقوا دينكم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هذا من ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تعذروا وزر أخرى ثم إلى ربك مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض درجات يبلغكم فيما آتاكم إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إلا أن بأسنا لله أن قالوا إنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل عليهم ولنسألن المرسلين ولا نقصن عليهم دليل وما كنا غائبين والوزن يومئذ بالحق
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم سويناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا 8واں پارہ ہے اور سورہ انعام کا آخری رکوع ہے، یعنی کہ رکوع نمبر 20، اور اس کے بعد سورہ اعراف کا رکوع نمبر 1۔ سورہ اعراف آگے شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ انعام کا رکوع نمبر 20، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کتاب انزلنا ہو، جو کتاب اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، مبارکن جو بڑی خیر و برکت والی ہے، فاتبعوہ لہذا تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، ان تقولوا انما انزل الکتاب تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف وہ ہے کہ علی طائفتین من قبلنا جو ہم سے پہلے 2 قوموں یعنی یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تو ان کے پڑھانے سے ہی بے خبر تھے، او تقولوا یا یہ نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب بے شک اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، فقد جاءکم بینۃ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بینۃ واضح کھلی، جاءکم آ چکی ہے کتاب، وہدی اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت بھی آ چکی ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ لہذا اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی آیات کو ہی جھٹلا دیا، اور وصدف عنہا اور ان سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا اور جو لوگ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں نا، سوء العذاب بما کانوا یصدفون ان کے اس اعراض کرنے کی وجہ سے انہیں جلد ہی سخت ترین سزا دینے والے ہیں، اللہ ایسا کریں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ او یأتی ربک یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، بعد او یأتی بعد آیات ربک یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، جبکہ اللہ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نشانی بنا کر ہی بھیجا، خود اللہ کے نبی ان کے درمیان موجود ہیں، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آئے، اللہ خود آئے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان ہوا ان کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انتظروا انا منتظرون کہ اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ بلا شبہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر وہ ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا، من جاء بالحسنۃ جو شخص لے کر آئے
کوئی ایک نیکی بھی قیامت کے روز لے کر آئیں گے نا لوگ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کے برابر ہی اس کو سزا ملے گی، زیادہ یا کم نہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاہِیمَ حنیفا، جو ایک مضبوط دین ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے، بالکل ایک جانب ہو کر۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر اللہ کی طرف ہی لو لگاتے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بے شک آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جسم بھی، روح بھی، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، تبھی تو اعضائے انسانی کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ دینا حرام ہے۔ بعض لوگ خون دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ملا، کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں نا، کچھ بھی دے، یہی تو نا، لیکن ہمارے عوام میں تو ماشاءاللہ اپنا دین بنا ہوا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی چیز نہیں ہے نا، اگر آپ نے میرے پر پیسہ رکھوایا ہے، یہ عادت ہے، میں ان کو آپ کا پیسہ دے دیتا ہوں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کا پیسہ اس کو دے دیا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو دینے والے، میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھوایا تھا، آپ نے تو مجھے واپس کرنا تھا، آپ نے اس کو کیسے دے دیا؟ الگ تھوڑی ہے، یہی تو بات ہے۔ تو یہ اس کو بھی تو اتنی ضرورت تھی، شدید قسم کی ضرورت تھی، فاقے ہو رہے تھے گھر پہ۔ میرے بچے کا، میرے بیٹے کا، میرا اصل میں اس میں ایسا ہے نا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ امانت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کا احترام اور عزت ہے کہ اس کے اعضاء کو نہ نکالا جائے، استعمال کیا جائے، اور یہ بھی اس کی عزت اور احترام ہے کہ اس کے اعضاء کو کاٹ پیٹ بھی نہ کی جائے، اور جب اس کے جسم سے اگر ایک چیز نکال دی جائے نا تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور وہ ناپاک چیز دوسرے کے جسم میں گئی ہے تو زندگی بھر اس کے جسم میں وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز جب آپ کے جسم میں ہوگی تو آپ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزوں کے اس میں مسائل ہیں، تو اس لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اعضائے انسانی کا دینا حرام ہے، فتویٰ اسی بات پر ہے۔ نہیں ہے، خون کا وہ سلسلہ ہے، پانی کا سلسلہ ہے، تو نلکے سے لے لیں، پانی چاہیے، خون کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے بھائی۔ دودھ ہے نا، عورت دودھ بھی بچے کو پلاتی ہے، دودھ بھی عورت اپنی اولاد کو پلاتی ہے نا، تو شوہر پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کے پیسے دے ہر دفعہ دودھ پلانے کے، کیونکہ اس کے انسانی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، شرعاً منع ہے۔ ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جان کا جب مسئلہ پڑ جاتا ہے نا تو پھر علماء کہتے ہیں ہے تو یہ حرام ہی، لیکن اب آپ کر لیں، کیونکہ حرام کام بھی برا سمجھتے ہوئے بعض دفعہ مجبوری کی حالت میں انسان کرتا ہے نا، لیکن اصل فتویٰ یاد رکھیں، کیونکہ اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے نا تو مسئلہ کیا ہوگا کہ پھر تو یہ کاروبار بن جائے گا، بلکہ لوگ ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کریں گے، یار کب یہ سالہ مرے گا، اس کے میں اعضا نکال نہیں سمجھے، ابا کب جائیں گے دنیا سے، یا وہ فلانا جو بیمار ہے یار نکلے جلدی سے دنیا سے، ہم پیسہ بنائیں، اس کے گردے بیچیں، آنکھیں بیچیں، یہ تو سب تماشا بن جائے گا انسانی جسم کا، اللہ معاف کرے۔ خیر، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور مجھے اسی توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا اب کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور کوئی نفس انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہوگا، پھر اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں تاکہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً اللہ کا آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، لہذا اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں بھی، یہ ڈرانے کے لیے بھی، اور یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت بھی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کے سوا دیگر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کیا کرو۔ تم لوگ بہت ہی جلد کیا کرنے والے ہو، کم نصیحت قبول کرتے ہو، تمہارے اندر یہ عادت ہے، نصیحت کو کم قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ان کے اعمال ایسے تھے، ان پر ہمارا عذاب اچانک راتوں رات، ان کے سوتے وقت بھی یا دوپہر کے وقت میں بھی، ایسے وقت میں آیا جب وہ آرام کر رہے تھے اچانک۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا اور کوئی بات نہ نکلی کہ بے شک ہم کیا ہیں، ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ ہم نے ان لوگوں کے سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم انہیں یقیناً اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ بتا دیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہ تھے۔ اللہ تو ہر وقت حاضر ہے، ہر جگہ پہ حاضر ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہوگا، اس وجہ سے وہ ہماری آیت کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور بے شک ہم نے ہی تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے ہی معایشہ، تمہارے لیے اس زندگی میں کو بسر کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن پھر بھی تم میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو شکر کرنے والے، شکر بجا لانے والے لوگوں کی تعداد کیا ہے، کم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لیبلوکم، کہاں پہ آیت نمبر کیا ہے؟ اچھا، لیبلوکم فیما آتاکم،